بسم اللہ الرحمن الرحیم کچوچا شریف میں اور ملک کے کچھ علاقوں میں آج شعبان کی 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہے۔ رمضان شریف کا چاند انشاءاللہ کل دیکھنے کے لیے لوگ نکلیں گے بہت سی جگہوں پر، کیونکہ کل 28 رہے گی۔ اب دیکھیے اب کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، باقی جب جہاں جیسی تاریخ ہوگی لوگ اس حساب سے چاند دیکھیں گے، اور رمضان کا استقبال ہم سب کو کرنا ہے اور اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ جیسا ہر مہینے کا چاند دیکھ کر ہم اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ جب چاند نظر آئے ہم یہ دعا پڑھ لیں، اور بھرپور استقبال رمضان کا جو ہونا چاہیے، اور وہ اصل ہے کیا؟ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ استقبال کرتے تھے اس مہینے کا، اور آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے یعنی شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کو جمع کر کے آپ ارشاد فرماتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور انہی خطبوں میں سے خطبہ ہے جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو جمع کیا اور کہا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے لوگو، تم پر سایہ فگن ہونے کو ہے ایک بڑا عظیم مہینہ، ایک بڑا مہینہ، عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، فرض بنایا ہے، اور اس مہینے رات کی عبادت کو، رات کی نماز کو اللہ نے نفل بنایا ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے اس مہینے کی عظمتوں اور اس میں حاصل ہونے والی برکتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه، کہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھلائی کا کام کرے تو دوسرے مہینوں میں جو فرض کو ادا کرنے سے جو ثواب ملتا تھا، وہ یہاں پر اس بھلائی کو کرنے میں، وہ نفل ادا کرنے میں یہ ثواب ملے گا۔ رمضان کے مہینے کی یہ برکت و عظمت ہے۔ ومن ادى فیہ فریضۃ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواه، اور رمضان کے مہینے میں جو ایک فرض ادا کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں میں جو 70 فرض ادا کرنے کے بعد جو ثواب ملتا تھا، وہ اجر و ثواب اسے ایک فرض ادا کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ تعلیم دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کا بدلہ کیا ملتا ہے۔ کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کر لو تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر المواسات، تو ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے نکلیں، ہم دکھائیں ہمدردی کو، ہمدردی جو چیز چاہتی ہے، جو ان تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ صبر کریں، غم گساری کریں۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہی استقبال ہے یہ رمضان کا۔ آپ اپنے کو پریپیئرڈ کیجئے کہ آپ کو آگے کیا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ آگے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمگساری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو زیادہ کر دیا جاتا ہے۔
اللہ ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ تھوڑے میں ہی وہ بہت کچھ کفایت کر جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے مومن کو۔ اب جہاں رزق بڑھانے کی بات آئی، پھر آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ، کہ جو اس میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اس کا روزہ کھلوائے گا، تو یہ عمل اس کے لیے اس کی مغفرت کا باعث ہوگا۔ وَعِتْقُ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اس کی آزادی کا یہ عمل سبب بن جاوے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جہنم سے آزادی اس کے لیے لکھ دے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور روزے دار کو جو اجر ملا روزہ رکھنے کا، یہ افطار کرانے والے کو وہی اجر اس کو بھی ملے گا، اور اس روزے دار کے اجر میں سے لے کے کچھ اسے نہیں دیا جائے گا، اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جتنا اس روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کو بھی جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوا رہا ہے، افطار کرا رہا ہے، یہ بھی روزے دار ہوگا، تو روزہ رکھنے کا بھی ثواب اسے ملا اور دوسروں کو افطار کرانے کا بھی اس کو ثواب ملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس روزے دار کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے دیکھا اتنی فضیلت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے اس مہینے کی اور اس مہینے کے روزے داروں کو افطار کرانے کی، کہ جہنم سے نجات مل رہی ہے، مغفرت ہو رہی ہے، اور جو روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے وہ ثواب اسے مل رہا ہے۔ تو افطار کرانے کی طاقت سارے صحابہ میں نہیں تھی، سب کے پاس اتنا پیسہ، اتنا رزق، اتنا مال نہیں ہوتا تھا۔ آپ یہاں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ وہ جو اس امت کے سب سے زیادہ عظمت والے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ درجہ والے مسلمان ہیں، سب سے فضیلت والے مسلمان، صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں، فرماتے ہیں جب رسول نے یہ فرمایا تو کچھ لوگوں نے کہا، کچھ صحابہ نے، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو روزہ، اس کو افطار کرائیں، اس کا روزہ کھلوائیں، اس کے سامنے کچھ پیش کریں افطار کے وقت، ہر ایک کے پاس نہیں یا رسول اللہ، تو ہم لوگوں کو تو وہ اجر مل نہیں پائے گا۔ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آ رہی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما على مضغة لبن او تمرة او شربة من ماء۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اجر عطا فرمائے گا جو میں نے بیان کیا ہے، ہر اس کو کہ جو کسی کو افطار کرا دے، ایک گھوٹ دودھ پلا کر، ایک کھجور کھلا کر، شربت من ماء، یا ایک گھوٹ پانی پلا کر۔ سوچ لیجئے، جس کی جیسی استطاعت ہو دوستو، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ دولت کو نہیں دیکھتا کہ کس کو زیادہ دی، کون کتنا اپنی دولت کی وجہ سے زیادہ کر رہا ہے، کس نے اپنی استطاعت کے مطابق کتنا کیا ہے۔ کروڑ پتیوں کے برابر کبھی کبھی 1 روپیہ خرچ کرنے والا بھی پہنچ سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلانے والا بھی، ایک گھونٹ دودھ پلانے والا بھی، ایک کھجور کھلانے والا بھی اگر افطار کرا دیا تو یہ ثواب ملا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے گا، سیراب کر دے گا اس کو، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کو اپنا حوض کہا ہے، بتا رہے ہیں، اپنی ملکیت بتا رہے ہیں دنیا میں بھی کہ میری ملکیت، اللہ نے مجھے مالک بنا دیا۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا، ایسا پانی پلائے گا کہ اسے میدان حشر میں پیاس ہی نہیں لگے گی، جبکہ بڑی شدت کا عالم ہوگا، وہ پیاس ہی نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنت، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے، وہ شہر اولہ رحمہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے 10 دن رحمت کے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور بیچ کے 10 دن مغفرت کے، خصوصی مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ،
اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ اتق من النار، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوکین پر، اپنے خادموں پر، اپنے ماتحتوں پر، یعنی اپنے ملازموں پر جو اس کے تحت کام کر رہے ہیں، اس کے تحت رہ رہے ہیں، اس کی خدمت میں ہیں، جو اس پر ڈیپینڈ ہے، ایسے لوگ جو ان کے ساتھ نرمی کرے گا، تخفیف کرے گا، کام ان سے کم لے گا، خدمت کم لے گا، انہیں بھی کچھ آرام کا موقع دے گا، ان کی بھی مدد کرے گا، جو شخص ایسا کرے اپنے مملوکین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو یہ اتنا پیارا مہینہ ہے دوستو، اس لیے استقبال پورے عزم کے ساتھ، ہمیں اچھی نیت کے ساتھ، اور یہ ایک طے کر کے کہ یہ رمضان کا جو مقصد ہے نا، اس رمضان میں تو ہم وہ حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے بیچ میں ایسے اچھے لوگ ہیں جن کے صدقے ہی ہم سب پر کرم ہو جاتا ہے کہ یہ سب بچا ہوا ہے، ساری کچھ بلاؤں کے باوجود راحتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے سائے کو دراز فرمائے۔ مگر دوستو، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ بار بار یہ موقع آتا ہے، اور اس کو ہم بار بار نہ سمجھیں، اس موقع کو ہم سمجھیں کہ بڑا غنیمت موقع ہے، اور اب کی ہم اپنے اندر انقلاب پیدا کر دیں۔ تو رمضان شریف جو ٹریننگ کے لیے آیا تھا، جب چاند دکھے گا اللہ تعالیٰ شیطان کو لاک ڈاؤن میں ڈال دے گا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، وہ قید میں چلا گیا۔ کیوں؟ اس سال بھر وہ آپ کو بہکا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے اس مہینے میں ٹرینڈ ہو جائیں، تو کم سے کم جو ان کو اچھا بنانے سے روک رہا ہے، جو نہیں چاہتا ہے کہ وہ اچھے کاموں کی طرف آئیں، صراط مستقیم پر جیسا چلنا چاہیے ویسا چلیں، تو اب میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے گویا کہ میرے بندے اس رمضان کے مہینے میں ٹریننگ حاصل کر لیں، اور اس ٹریننگ کے وقت میں اس شیطان کو بند کر دوں، تاکہ ان کا دل ادھر ادھر نہ بٹے، انہیں کوئی نقصان نہ ہو، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ یہ ایسی ٹریننگ حاصل کر لیں، عید کا چاند آئے تو اس وقت وہ حال ان کا نہ رہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ رمضان کا ایک ایسا اثر ان کی زندگی میں آ جاوے کہ یہ ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم پر، جیسا رب چاہتا ہے، جیسا رب نے اپنے نیک بندوں کو چلایا ہے، ویسے ہی نیک بن کر ہم سب بندے بھی اسی راستے پر چلنے لگیں۔ تو یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دی ہمیں، رسول نے کس طرح ہمیں سکھایا اور ہمیں بچانے کی کوشش کی، بتایا ہمیں، ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں جائز چیزوں کو کھانے پینے سے روک دیا۔ 30 دن جائز چیزیں، یہ دال، یہ چاول، یہ دودھ، یہ چائے، بریک فاسٹ، لنچ آپ کا یہ جائز تھا، جو آپ کھاتے تھے صبح کو، شام کو، کئی بار چائے پی لیتے تھے، جو دل چاہا مٹھائی کھا لیا، یہ ساری چیزیں جائز تھیں۔ مگر خدا کا حکم ہو گیا کہ نہیں، اب اس رمضان کے مہینے میں جس پر میں نے فرض کر دیا روزہ، اس کے لیے اب یہ جائز کھانا نہیں ہے، اس وقت کھانا وہ نہیں کھا سکتا، اور بندے نے حکم پر عمل بھی کیا، جائز چیزوں کو خدا کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اب جب رمضان گزر جائے تو ناجائز حرام شراب کی طرف جانا، حرام غذا کی طرف جانا، وہ کام کرنا جو حرام ہو، جسے رب نے ہمیشہ، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، ہمیشہ کے لیے منع کیا ہو، اس طرف بھی ہمارے قدم نہ بڑھیں، ہمارے ہاتھ نہ بڑھیں، ہماری نگاہیں نہ بڑھیں، ہم ایسے عمل نہ کریں جسے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی پسند نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو لا کر ہم ٹرینڈ ہو رہے ہیں گورا اس رمضان سے، کہ جب خدا کی جائز چیزوں سے، ہم خدا کے حکم سے رک گئے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کہا اس سے رکے رہو، ہمیں اس سے بھی رکنا ہے۔ تو یہ رمضان ہمیں ٹرینڈ کرے گا، اور ہمیں آگے کی زندگی کو ویسے ہی بنانا ہوگا۔ تو اب اس کے لیے اب میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کچھ معمول، ہر آدمی اپنے حساب سے جیسا اسے موقع ہو وہ عمل کرے، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بتا دی جائیں تو لوگوں کو وہ اس پر عمل کرنے میں کچھ لوگوں کو آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ پابندی سے کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے، آپ کر بھی رہے ہیں، مگر جیسے رمضان کو کیسے گزارنا ہے آپ شروع کریں۔ جب آپ چاند ہوگا تو رمضان کے چاند کے تعلق سے خصوصی طور پہ
آتا ہے کہ سورہ فتح پڑھ لیں 3 بار، اس سے سال بھر امن و امان میں رہیں گے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد، کل یا پرسوں جب بھی ہو۔ یا آپ سورۃ الملک 1 بار پڑھ لیں، 30 آیتیں ہیں اس میں، ہر مہینے پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کسی مہینے کا چاند دیکھیے آپ تو سورۃ الملک پڑھ لیجئے، تو 30 آیتوں کی برکت سے 30 دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ یا کہا گیا کہ سورۃ القدر 21 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو چاہے سورۃ الفتح پڑھ لیں یا سورۃ القدر، سورۃ الملک پڑھ لیں یا سورۃ القدر 21 بار پڑھ لیں، سورۃ الفتح 3 بار یا سورہ ملک 1 بار یا سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے 21 بار پڑھ لیں۔ تینوں کسی کو پڑھنا ہے وہ تینوں پڑھ لیں، کیونکہ آج جب بھی کل یا پرسوں آپ چاند دیکھیں گے اس وقت تو افطار کا موقع رہے گا نہیں، تو اس وقت یہ چیزیں پڑھ لیں اور آپ تراویح کی طرف آ جائیں گے، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز، عشاء کے بعد تراویح پڑھیں گے۔ یہ آج کے جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں کم لوگوں کو اجازت ہے، تو باقی لوگ گھر میں پڑھیں گے، سنت مؤکدہ ہے، مطلب پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہی ہے، اسے چھوڑیے مت آپ، یہ 20 رکعت آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ جو بھی کھانا کھائیں یا پہلے کھا لیا آپ نے، اب آرام کریں گے، سحری میں اٹھنا ہے، اور اس میں آپ سستی نہ کیجیے، اسکت نہ کیجیے۔ بہت لوگ لیٹ نائٹ سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑا زیادہ جاگ لیں اور پھر سحری چھوڑ دیں، تو اگر اس کی وجہ سے نماز بھی چھوٹ رہی ہے آپ کی تو بہت بڑا گناہ ہے، خصوصاً رمضان میں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان روزہ رکھ کے نماز بھی چھوڑتا ہوگا، کہ نماز تو فرضوں میں سب سے بڑا فرض ہے۔ تو آپ اٹھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، تو آپ کے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی۔ آپ سحری کریں، اور جب اٹھیں آپ سحری، ظاہر سی بات تو یہ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، تو آپ بہت اچھا ہوگا کہ رمضان کے موقع میں آپ، سب سے بڑی بات تو رمضان میں آپ شروع کریں فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی۔ رمضان جو آپ کو ٹرین کر رہا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ پر ضروری ہے وہ آپ کریں، اور جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، خدا رسول روکا، آپ کو اس سے بچنا ہے۔ 1 مہینہ یہ ٹرین کر کے آگے کی زندگی کو آپ کو ایسے ہی بنا دیا۔ تو اب رمضان میں آپ فرائض ادا کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی پچھلی نمازیں قضا ہیں تو وہ قضا پڑھیے، اسے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ قضا آپ جتنی ہیں آپ کی وہ پوری کی پوری آپ پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اتنی عمر عطا فرمائے آپ کو۔ تو وہ قضا نماز جو ہے، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو اس کی جو تفصیل ہے، کچھ آسانی بھی اس میں ہے کہ آپ کو اس میں زیادہ وقت عموماً جو لگتا ہے وقت، وہ وقت نہ لگے۔ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ اس نماز میں اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی موقع رہا تو وہ بتا دوں گا، بہرحال بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ تو قضاء عمری آپ شروع کریں، قضا پڑھنا شروع کریں۔ اس کے لیے جو ہر جیسے فجر کا وقت آیا تو فجر میں 2 رکعت قضا کی بھی پڑھ لی، ظہر کا آیا 4 رکعت پڑھ لی۔ اس طرح ہر وقت میں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت میں پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ کل 20 رکعت کل ہوتی ہے، 5 وقت کی یا وطر ملا کے 20 رکعت آپ کی یہ قضا ہوگی، اور 20 رکعت آپ چاہے کسی ایسے وقت، صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک ساتھ پڑھ لیں، 1 دن کی نہیں، کئی دن کی نہیں، 20 نہیں، آپ 40 پڑھ لیجئے، 2 دن کی پڑھ لیجئے، آپ اور زیادہ موقع اور پڑھیے۔ یا آپ ہر وقت میں چاہتے ہیں ایک نماز ہم قضا بھی پڑھتے رہیں تو یہ بھی طریقہ، لیکن یہ شروع کیجئے، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے۔ اس کے بعد نفل کا موقع آتا ہے دوستو، آپ کسی سے قرض لیجئے، اور قرض لینے کے بعد جو ہے، اب ضروری نہ کہ آپ اسے قرض واپس کر دیتے، اب قرض آپ نے لے لیا، وہ انتظار میں بھی اس نے آپ کو کہلا بھیجا ہے کہ بھائی میرا پیسہ جو لیا تھا وہ آپ واپس کر دیجئے، اور آپ وہ واپس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کسی کو آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ 10,000 روپیہ اس سے قرض لیا تھا وہ تو نہیں، لیکن آپ 5,000 کا گفٹ آپ کسی کو دے رہے ہیں، اور اسی کے سامنے دے رہے ہیں گفٹ، کہ بھائی یہ لیجئے گفٹ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ سوچے گا 5,000 یہ مجھ کو کیوں نہیں دینے، یہ گفٹ دینا تو ضروری تھا نہیں، یہ تحفہ دینا، تو میرا قرض وہ تو ضروری ہے، قرض کو ادا کرنا دوستو فرض ہے، جو آپ نے قضا کر دی ہے نا۔ نفل اسی لیے تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ یہ فرض ادا نہ کریں گے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے دنیا میں آپ نے کسی سے قرض لیا تو چھپ کے آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے گفٹ دے رہے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ سے تو آپ چھپ ہی نہیں سکتے نا۔ تو ہر کار خیر سے پہلے آپ وہ واجبات، وہ فرائض جو آپ پر لازم ہیں، اسے ادا کرنے کی پوری کوشش کیجئے، لگ جائیے اس میں۔ تو قضاء عمری رمضان میں آپ شروع کریں، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے عید بعد،
کہ ایک مہینہ آپ نے ایک مہینے کی قضا پڑھ لی، یہ ایسا آپ شروع کیجئے رمضان، وہی کہہ رہا ہوں، ایسا استقبال رمضان کا ہونا چاہیے کہ اے رمضان ہم تیرا استقبال کرتے ہیں، تو جس مقصد کے لیے آیا ہے تو رخصت ہوگا ہمارے بیچ میں، انشاءاللہ ہم اس مقصد کو آگے پورا کرتے چلے جائیں گے۔ تو اب وہ عید کا دن ہو، عید کے بعد کے دن ہو، ہر دن اسی طرح سے آپ جو قضائے عمری آپ کے اوپر ہیں اسے آپ پورا کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اب سحری کا وقت میں بتا رہا تھا، سحری کے وقت سحری کھانے سے پہلے آپ 2 رکعت تہجد پڑھ لیجیے، کیونکہ سال بھر آپ کو اس طرح موقع ملے گا نہیں، ملتا بھی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں ملتا ہے۔ تو تہجد، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اس سے، میرے رسول نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ شاق نہ دیکھتا کہ یہ ان پر بہت سخت ہو جائے گا، بہت بھاری ہو جائے گا، تو میں ان پر لازم کر دیتا یہ کہ یہ تہجد بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و امان حاصل ہوتا ہے، خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے تہجد کی نماز سے، اور فرائض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے، پسندیدہ جو بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ، وہ تہجد کی ہی نماز ہے۔ تو کم سے کم 2 رکعت تہجد کی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو صورت آپ کو یاد ہو اس میں پڑھ لیجیے، پھر سحری کھائیے، سحری کھانے کے بعد آپ چاہیں تو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیں، یا آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے اس طرح سے۔ اب ساتھ میں آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کیجیے، اور یہ کوشش کیجیے کہ 27 رمضان تک آپ کا قرآن خود جو آپ پڑھ رہے ہیں انڈیویجولی وہ کمپلیٹ ہو جائے، گھر کے جتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں سب الگ الگ پڑھیں، تو 27 رمضان تک آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ روزانہ آپ، اب ظاہر سے بات 27 دن میں کتنا آپ کو، 1 پارہ، کبھی 1.5 پارہ، کبھی 1 پارہ، کبھی 1.5 پارہ، آپ اس طرح سے پڑھ کے وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عادت ایسی بنی رہے کہ جب رمضان ختم ہو تو ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے نہیں کہ آپ 1 پارہ 1.5 پارہ، کم سے کم آپ 1 پیج ہی قرآن کا ڈیلی پڑھیے، لیکن ڈیلی آپ کو اپنے معمول میں لانا ہے، ٹائم ٹیبل بن جاوے آپ کا کہ نہیں اب ہم تو 10 آیتیں ہر دن پڑھیں گے ہی۔ تو 27 رمضان تک میں آپ 1 قرآن ختم کیجئے، اور 28 رمضان سے آپ دوسرا شروع کر دیجئے، چاہے وہ اسپیڈ 1 پارہ 1.5 پارہ نہ پڑھیے، آپ تھوڑا تھوڑا اتنا ہی پڑھیے جتنا آپ پورے سال روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن جب ختم ہو دوسرا قرآن شروع ہوتا ہے نا، تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، اور جب آپ قرآن ختم کرتے ہو نا، آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، قرآن ختم ہوا خوشی، ایک طرف شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ کیوں خوش ہوتا کہ چلو اب یہ بندہ تو مان ہی نہیں رہا تھا، میں کتنا بہکا رہا تھا، بند کر، اس نے پورا کر دیا، چلو اب اس کمپلیٹ ہی ہو گیا، اب تو نہیں پڑھے گا۔ لیکن اسی لیے کیا ہم لوگ کرتے ہیں، معمولات کیا ہے کہ جیسے ہی قرآن میں ہم سورہ ناس تک پہنچتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں آخری میں، تو وہ پڑھنے کے بعد قرآن ختم ہوا، پھر اسی وقت الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں، اور الف لام میم کی چند آیتیں پڑھ دیتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ کیوں؟ کہ وہ شیطان کو خوشی زیادہ دیر تک نہ رہے، وہ مایوس ہو جاوے کہ ارے اس بندے نے تو پھر شروع کر دیا۔ تو میرے دوستو، روزانہ جب ہم پڑھیں گے تو کتنا اپنے کو خوار و ذلیل محسوس کرے گا شیطان، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے گا، اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تو رمضان آیا ہے، ہم قرآن پڑھنے کی جب عادت بنا رہے ہیں تو اس کو ختم نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ یہ نہیں تھا، یہ ٹریننگ دینے آیا تھا۔ تو اس طرح قرآن کریم ہم 27 رمضان تک ایک پورا ختم کریں، اور اس کے بعد ڈیلی جتنا ہم سال بھر پڑھنا چاہتے ہیں 28 رمضان سے وہ شروع کریں، بے پناہ اجر و ثواب۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ مجھے روز پڑھتا تھا، مولا تو اسے بخش دے، تو اسے کچھ عطا فرما، اسے کوئی جوڑا پہنا۔ وہ سفارش کرے گا، وہ شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ تو اس طرح آپ فجر میں سحری کرنے کے بعد آپ وضو کر کے فجر سے پہلے کچھ دیر پڑھ لیجیے، یا فجر کے بعد کچھ دیر پڑھ لیجیے۔ 1.5 پارہ جو آپ کو روزانہ پڑھنا ہے وہ الگ الگ ٹائم میں ایک ہی ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ پڑھ لیجیے، نہیں تو پھر آپ 10 بجے صبح پڑھیں، آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت، لیکن وہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیے کہ مغرب آنے والی مغرب سے پہلے آپ کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے۔ 1 پارے کا ہے تو وہ 1 پارہ، 1.5 پارے کا ہے تو 1.5 پارہ، 27 تک آپ کو ختم کرنا۔ زیادہ کر سکے تو اور بہتر ہے، اس میں کوئی نہیں، مگر کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ تو اس طرح اب آپ کچھ دیر آرام کرنا چاہیں، آرام کر لیجئے، نماز فجر کے بعد، تلاوت کے بعد، پھر اٹھے۔ لاک ڈاؤن کی حالت ہے، کام دھندہ بند ہے، اگر شروع ہوتا ہے تو آپ جو آپ کی مصروفیات ہے، جو کام ہیں، آپ اسے انجام دیں، اور ساتھ میں ذکر الہی کرتے رہیں۔ ظہر کی نماز آپ ادا کریں، ظہر کے بعد اگر کچھ تلاوت کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور ساتھ میں کوشش یہ کریں کہ کچھ مسئلہ و مسائل کی باتیں بھی سیکھنے کی، شریعت کے مسائل سیکھنے کی، ایک مسئلہ ہی روز سیکھیے، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔
دوسرا سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی، مسائل شریعت جاننے کا کیا رتبہ کیا مرتبہ ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی کا صرف ایک دن بچا ہے، کہ کل اس دنیا سے میں جانے والا ہوں، تم حضرت مخدوم اشرف یہ نہیں فرما رہے کہ اس وقت میں ہر وقت نماز ہی میں رہوں گا، ہر وقت سجدے میں رہوں گا، ہر وقت تسبیح میں نہیں رہوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے صرف ایک دن بچا ہے تو میں شریعت کے مسائل کو جاننے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو سیکھنے میں مشغول رہوں گا۔ یہ مقام ہے شریعت کے مسائل کا، علم شریعت کا دوستو۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو آپ کتابوں سے پڑھ لیں یا آپ انٹرنیٹ پر آ کر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہیں بھروسے کے ہمارے علماء، ان کی کلپس موجود ہیں سوال جواب کی بھی، آپ اس کو دیکھیے، وہاں سے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اسلام کی تاریخ آپ پڑھیے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ سب کو محبت ہے، لیکن میرے دوستو اگر محبت کو بڑھانا ہے یا سچی محبت پیدا کرنا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک سب سے اچھا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، شروع سے لے کے آخر تک پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے آپ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت جو پہلے تھی اس سے کئی گنا زیادہ بڑھتی رہے گی۔ کہنے پر آپ درود پڑھتے تھے، آپ ہر وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے گا، آپ اپنے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو تھوڑا تھوڑا چیپٹر آپ ایک پیج، آدھا پیج، کچھ باتیں جو ہیں سیریل کے ساتھ وہ پڑھنا شروع کیجیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عادت بنائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ آگے پڑھتے رہیں گے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہر دن یہ طے کیجیے کہ درود شریف، ایک درود شریف یہ کہ صبح 10 بار پڑھ لیجئے، شام کو 10 بار پڑھ لیجئے۔ اس کی جو فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابھی کچھ مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے اور ہماری مسجد میں بھی اذان شروع نہیں ہوئی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہو جائے گی۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صبح کو 10 بار اور شام کو 10 بار کے بارے میں حدیث پاک آئی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو صبح کو 10 بار مجھ پر اور شام کو 10 بار مجھ پر درود پڑھے گا، مجھے درود بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ شفاعت فرمائے، یعنی اسے میری شفاعت مل جائے گی قیامت کے دن۔ اتنی اچھی چیز ہے درود اور اتنے کام کی چیز ہے، صرف 10 بار صبح پڑھنا ہے، 10 بار شام کو۔ تو یہ 10 بار آپ شروع کریں رمضان میں تو پوری زندگی پڑھتے رہیں، اور پھر رمضان کا موقع ہے، ہر چیز کا ثواب کئی گنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 100 بار درود شریف آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں ہر دن آپ کم سے کم 70 بار استغفار کریں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت بھی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ میں دن بھر میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا وخطا سرا وعلانیہ، یا صرف آپ استغفر اللہ ربی یہ 70 بار آپ اس کو پڑھ لیں، خدا کی بارگاہ میں مغفرت چاہیں۔ اس طرح یہ دن گزرے، عصر کے بعد آپ ایک بار فاتحہ پڑھ لیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی پڑھ کے تمام مومنین کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیں، تمام مومنین کی روح کو۔ اور اس کی عادت بنا لیں کہ جب بھی رمضان کے بعد بھی ایک موقع ایسا ضرور ہو کہ آپ تمام مومنین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو روزانہ آپ کے لیے پڑھ کر ثواب آپ تک پہنچایا کریں گے۔ اس کے علاوہ افطار کا انتظام آپ دیکھیں، کتنا ثواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کتنا بڑا ثواب ہے افطار کرانے کا۔ آپ اس کی طرف آئیں، لوگوں کو افطار کرائیں، معلوم کریں کہاں پر ضرورت ہے، ضرورت مندوں کو بڑھیں۔ ہمارے مشن کے سپاہی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کی تیاریوں کی بھی خبر مل گئی ہے، پورا مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات وغیرہ وغیرہ ہر جگہ سے، کہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، پیچھے بھی کام کیا اور آگے بھی اس طرح اپنے روزگار بھائیوں تک وہ امداد پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور ہر آدمی کو انڈیویجول کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں تک اس مدد کو پہنچاوے۔ مغرب کا وقت ہوگا، مغرب میں آپ افطار کریں گے، اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، کہیں گے اللہم انی
لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت. اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا مولا، تجھ پر ایمان ہے، تجھ پر میرا بھروسہ ہے مولا، اور تیرے ہی رزق کو میں نے کھا کر یہ روزہ کھولا ہے، میں نے افطار کیا ہے مولا، یہ تو نے ہی عطا کیا ہے. تو یہ دعا کے ساتھ آپ افطار کے بعد آپ چلے جائیں گے، نماز مغرب ادا کریں گے، اور اگلے دن بھی وہی معمول رہے. تراویح کے بعد سے تہجد، تلاوت قرآن، درود پاک، استغفار، قضا نمازیں، مومنین کی ارواح کو ایصال ثواب کرنا، کچھ شریعت کے مسائل جاننا، کچھ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا مطالعہ کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.